السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ، اور آج ہمارے مہمان ہیں شیخ رشید احمد صاحب۔ آج ان کا دن تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں شیخ صاحب نے دلائل دیے۔ شیخ صاحب باہر نکل کے جو حکومتی ممبران باہر آتے ہیں انہیں کہا شیخ صاحب ترلے واسطے کرنے پہ آ گئے تھے، یعنی شیخ صاحب کا آرگومنٹ کوئی نہیں تھا کہ کورٹ کے اندر۔ بڑا افسوس کا پہلو یہ ہے کہ میں نے نہ ترلے کیے ہیں نہ واسطے دیے ہیں۔ میں نے کہا جناب یہ ہمارا حق ہے اور آپ کا فرض ہے انصاف دینا۔ ہمارا آرٹیکل 9 کے تحت یہ حق ہے کہ ہمیں انصاف ملے، اور آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ انصاف دیں، اور ہمارا کیس بالکل واضح ہے، صاف ہے، شفاف ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں تو بہت پر امید ہوں کہ یہاں سے کرپشن کا تابوت نکلے گا جو میں نے وہاں کہا ہے۔ آپ بار بار کہہ رہے تھے کہ کرپشن کا تابوت نکلے گا، یہ جو ساتھ وکلا بیٹھ کے ڈیفینڈ کرنے بیٹھے ہیں، آپ کا خیال ہے ان کے پاس آرگومنٹ یا دلائل نہیں ہوں گے؟ کاشف آپ بھائیوں کی جگہ چھوٹے برخورداروں کی طرح، میرے خیال ہے ان کے پاس کوئی ٹریل نہیں ہے۔ اگر ٹریل ہو تو میں اپنا کیس ہارنے کا اعلان کرتا ہوں۔ اگر یہ بار ثابت کر دیں جو ان پہ ہے، بار ثبوت یہ ثابت کر دیں، میں آف دی ریکارڈ میں ایکسیپٹ کر رہا ہوں کہ ہم ہار گئے، یہ جیت گئے۔ اور اگر یہ نہ کریں تو عدلیہ انصاف کا علم بلند کرے گی۔ سینئر موسٹ 5 ججز ہیں، پاکستان کے چوٹی کے یہ لائر رہے ہیں، اور یہ ایک ایسا فیصلہ ضرور آئے گا جو پاکستان کی امنگوں، خواہشوں اور ان کے جذبات کی ترجمانی کرے گا۔ شیخ صاحب عدالت نے یہ بھی کہا، جج صاحب معزز جج صاحبان نے، مفروضوں کی بنیاد پہ وزیر اعظم کو گھر نہیں بیچ سکتے۔ کوئی مفروضہ نہیں ہے، یہ مستری مجید کے بچے نہیں ہیں۔ میں نے کہا یہ میدے ڈینٹر کے بیٹے نہیں ہیں۔ میں نے یہ کہا کہ یہ جیرے مکینک کے بچے نہیں ہیں۔ میں نے کہا اس ملک میں ڈینٹر، پینٹر، ویلڈر، موچی، درزی، نائی، دھوبی، مکینک وہ مسئلہ نہیں ہے۔ اٹس اے گینگ آف 5 and their 30 kids۔ اور یہ کڈز جو ہیں، اگر یہ سارے انڈر 19 ٹیم طارق شفیع سے لے کے محترمہ قابل احترام مریم صاحبہ تک اور ان کے بچے تک 19 سال 2 مہینے میں یہ ارب پتی ہو جائیں تو ہمارے، میں نے سپریم کورٹ میں کہا، کوئی مینٹل انفٹ ہے ہمارے بچے؟ وہ ڈسیبل ہیں جی، وائٹامن کی کمی، کیا وہ ان کو کھانا، یہ کھانا کم ملتا ہے جی؟ یہ غریب کے بچے ہیں، نوکریوں کے لیے ترستے ہیں، ڈیٹ اوور ہو گئی ہے ملازمت کے لیے، اور یہ اوپر سے اترے ہیں کہ یہ جناب علی اسٹوڈنٹ ہوں تو ارب پتی ہو جائیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کاشف صاحب، یہ کیس کا فیصلہ آئے گا انشاءاللہ، اور یہ اگر بارے ثبوت دے دیتے ہیں کل پرسوں ترسوں تو ہم ہار گئے، اگر نہیں دیتے تو الیکشن تک، قبر کی دیوار تک پاناما لیکس ان کا ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ اگر ہار گئے تو کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں اگر آدمی ڈھیٹ ہو جائے، دیکھیں نا، اگر ڈھیٹ ہو جائے، برزدے اسرائیلی پرائم منسٹر، میں نے کہا اس کے گھر 2 ریڈ ہوئے، 8 گھنٹے پولیس نے انکوائری کی ہے۔ برازیلین پرائم منسٹر کے ساتھ کیا ہوا ہے جی؟ کیا ہوا تھا نکسن کے ساتھ؟ کیا ہوا برٹش کے ساتھ؟ کیا ہوا ہیرلڈ کے ساتھ؟ یہ شرافات ہیں، نام ان کا شریف نہیں تھا، اندر سے یہ شریف تھے۔ نام شریف رکھنے سے بندہ شریف نہیں ہو جاتا۔ اسی لیے میں نے کہا مائی لارڈ، میرا کیس شارٹ، سمارٹ، سویٹ اور سمپل ہے، کیونکہ شریفوں سے 20 کروڑ لوگوں کا کیس لگا ہوا ہے۔ 20 کروڑ لوگ ایک طرف ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہمارا پیسہ ہے۔ اگر ان کا پیسہ ہے سو وی سرنڈر سر۔ ان دی کورٹ آئی ول سے مائی لارڈ all right, they have proved the money، یہ پیسہ حلال کا، رزق حلال کا، ان کی $12 ملین۔ میں نے سپریم کورٹ کو کہا جناب میں نے کہا منی لانڈرنگ کو سمجھتے ہیں، انہوں نے کہا آپ بھی سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا میں شیخ ہوں، میں بھی سمجھتا ہوں، ادھر کا مال ادھر جا رہا ہے، ادھر کا ادھر آ رہا ہے، باپ بیٹے کو دے رہا ہے، بیٹا بیٹی کو دے رہا ہے، بیٹی بھائی کو دے رہی ہے، what is this؟ اور 87 کروڑ روپے کا گفٹ جا رہا ہے۔ آنکھوں میں مرچیاں تو ڈالی جا سکتی ہے پر سوچ کو بانجھ نہیں کیا جا سکتا۔ سو اگین آئی سے دیٹ دے آر ریسپیکٹیبل ججز، اور میں 20 کروڑ لوگوں میں پر امید ہوں جی کہ فیصلہ آئے گا۔ سر اگر تو آپ ہار گئے، جیسے آپ نے کہا ہار گئے تو میں مان لوں گا، ماننا تو پڑے گا، اگر وہ ٹریل دے دیتے ہیں، اگر کل مخدوم علی خان صاحب کھڑے ہو کے کہتے ہیں یہ رہے سر، یہ ہیں وہ ذرائع جن کے ذریعے ہم نے یہ اپارٹمنٹ خریدے، تو آپ کا تو کیس ہی ختم ہو گیا، آپ کے پاس تو پلے۔ ابھی تو تینوں سرکاری وکیلوں نے میری تعریف کی نا جی، حالانکہ مخدوم صاحب میرے خیال میں آج کے وقت میں کانسٹیٹیوشنل بڑے ناموں میں ان کا نام ہے۔ راجہ اکرم صاحب کے فرزند سلمان صاحب، راجہ اکرم صاحب ہمارے علاقے کی بڑی شخصیت ہے، بڑا نام ہے۔ شاہد احمد صاحب نون لائر ہیں۔
میں اس کیس میں جب یہ خود مان رہا ہوں اگر یہ ٹریل ثابت کر دیتے ہیں تو میں کاشف صاحب 10 دن 15 دن جنوری کے آخر میں فیصلہ ہے میں ایکسیپٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ میں ہار گیا. شیخ رشید عوامی مسلم لیگ ہار گئی, پی ٹی آئی کو ان کو پتا ہے. اگر ہار گئے, ہارنے کی سزا بتائیں, ہیں ہارنے کی کوئی سزا ہے یا بس ہار گئے؟ سر ہم کیس قوم کا لڑ رہے ہیں, ہم کوئی بزنس ڈیل تو نہیں کر رہے, ہم تو کوئی بزنس ڈیل نہیں کر رہے. ہمارے خیال میں یہ ہمارا مال ہے, ہمارے خیال میں آرٹیکل 9 کے تحت ہمارا یہ حق ہے, اور یہ میرے صفحے آپ نے رکھ لیے نوٹ کے تاکہ میں کچھ کانسٹیٹیوشنل مسئلوں پہ بات ہی نہ کر سکوں. نہیں, آپ بالکل کھل کے بات کریں, میں نے ابھی آنا آپ کے کیس کے اوپر. لیکن جو عدالت نے کہا کہ مفروضے کی بنیاد پہ وزیر اعظم کو گھر نہیں بھیج سکتی, میرا سوال ذرا سن لیجیے گا اور سمجھ لیجیے گا. عدالت کا شاید کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ثبوت ان کے پاس نہیں ہے تو اس طرح کا ثبوت شاید آپ کے پاس بھی نہیں ہے, کیونکہ عدالت نے پچھلی ہیئرنگ بھی سنی ہے, یہ ہیئرنگ بھی سنی ہے. سو جب وہ مفروضے کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ ایویڈنس, وہ ثبوت جس کو دیکھ کر کوئی یہ نہ کہہ سکے جناب یہ تو آپ ہی کے ہیں اور 1990 کی دہائی کے خریدے. میں نے کیا کہا, یہ کوٹ, یہ مفلر یہ میرا ہے جی. جب یہ مانتا ہوں یہ کوٹ میرا ہے تو یو ہیو دی رائٹ ٹو آسک می کاشف ویئر یو گاٹ دس, آپ کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ کیا یہ عام پاکستانی سے سوال ہوتا ہے یا یہ مطلب آپ یہ ڈسٹنکشن عام پاکستانی کا سوال نہیں ہے, سوری میں یہ کہہ چکا ہوں. کچھ اور کہہ رہا ہوں سر, کیا اگر کوئی عام پاکستانی ہوتا تو اس سے یہ سوال پوچھا جاتا یہ کہاں سے آیا؟ آپ بتائیں. یہاں پہ کیونکہ وزیر اعظم پاکستان ہے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ سوال تو یہی بنتا ہے لیکن آپ سے پوچھ نہیں سکتے کیونکہ آپ وزیر اعظم پاکستان. میٹھا ہاپ کوڑا کوڑا تھو, یعنی جو مزے کی بات ہو, کمزور کی بات ہو تو پھر کھول دیں ساری جیلیں. جو میں نے کہا کہ وہاں ٹیلی فون چھیننے والا, وہاں ویل کا پانا چوری کرنے والا, وہاں پڑوسی کا فریج بیچنے والا, وہاں کوئی جناب علی اور برتن اٹھا کے, وہ سارے جیلوں میں ان کی ضمانتیں نہ ہو, اور جہاں بلین کا کیس ہو. ہم نے جو سپریم کورٹ میں کہا کہ یہ ساری ڈیڈ رضیہ بٹ کا, یہ ساری ڈیڈ 2 نمبر کی ڈیڈیں ہیں. ایک دستخط بتائیں فورن آفس کا جو محترمہ مریم نواز صاحبہ کی ڈیڈ میں لکھا ہے. 2 تاریخ کو ادھر دستخط ہو رہے ہیں جی, 4 کو لندن میں ہو رہے ہیں, اور سولیسٹر جو ہے وہ بھی لندن میں بیٹھی ہے, وہ نوٹری پبلک بھی نہیں ہے. کوئی ایک نام آپ اور بھی لے رہے تھے جو جگہ جگہ دستخط پہ ہے, جس کو آپ میں آئی ڈونٹ نو, میں ایسی بات نہیں کہنا چاہتا تھا کیونکہ عدالت نے عدالت میں کہی ہے, میں نے کہی ہے کہ یہ کیس شروع ہوا ہے ہیلی کاپٹر سے. التھانی تھا, انہوں نے پوچھا مجھے یہ وہی التھانی ہے. میں کیونکہ سپریم کورٹ کے سوالوں میں کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا کہ کل پھنسوں. وہ والا نہیں ہے سر, یہ دوسرا التھانی ہے. ویسے ہوگا بڑا بھائی نہیں تو چھوٹا بھائی, کوئی دوسرا بھائی ہے اس کا. سسٹر کمپنی نتھو سنگھ اینڈ فتو سنگھ, سیم سنگھ. آپس نے وہ عدالت بھی مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ نے 1112 کہا. میں کہا یہ قطری خط ہے ہی 1112 ریسکیو ہے, اور کیا ہے. آپ سے بہتر کون جانتا ہے 95 میں جب یہ ہیلی کاپٹر آیا, میں بریفلی پوچھنا چاہتا ہوں, یہ کیس کا ایسے کوئی تعلق نہیں ہے, اور کیس بنا, کیس 14 سال میاں صاحب کو سزا ہوئی اس کیس میں, آپ کی اس وقت انڈرسٹینڈنگ کیا تھی؟ خط کہاں سے آیا, کیوں آیا؟ اس وقت خط نہیں تھا. خط تھا سر, نہیں. میں نے یہ خبر ویسے میں نے یہ چیز پہلے دیکھ چکا ہوں ٹی وی کے اوپر, کیونکہ ہم لوگ میں نے یہ خط دیکھیں, یہ خط جو کہ میں نے کورٹ میں کہا ہے کہ دیر از اے فیس بیہائنڈ اے کیس, وہ سیف الرحمان کا فیس. سیف الرحمان نے یہ ہیلی کاپٹر لایا, اس نے یہ ڈاکومنٹ لائے, اس نے یہ کورٹ میں پیش کیا, اور میں نے کورٹ کو کہا یہ سیف الرحمان وہی ہے جس نے چین کے ساتھ یہ پورٹ قاسم کی کنٹینر بنایا ہے. یہ وہی دوسرا کنٹینر بھی لگ رہا ہے, یہ سائی وال پلانٹ انہی کا ہے, اور یہ سارا منہ کالا کر دیں گے سائی وال کراچی کا. یہ کول جو چین میں ناکام ہو گئے سارے, ان کے تھکے ہوئے سارے کول پلانٹ جو ہے. اور میں نے یہ عرض کی کہ LNG کا ان سے ریٹ پوچھ لیں التھانی گروپ سے. یہ تو مہربانی سپریم کورٹ کر سکتی ہے نا کہ بھائی یہ 15 سال کے لیے ہمیں جو آپ LNG دے رہے ہیں, دنیا میں تباہ ہو گیا LNG کا ریٹ, پیٹرول کا ریٹ, یہ ہمیں کس بنیادوں پہ آپ دے رہے ہیں. اس کے پیچھے ہے سیف الرحمان صاحب, سیف الرحمان, اور سیف الرحمان نے یہ پروڈیوس کیا ہے اور سارے ملک کی ناک کٹائی ہے, اس کیس کو خراب کیا ہے. اور اس کیس میں جو ایک دوسرے سے کنٹراس ہے وہ ان کے بیانات ہیں اور قطری خط ہے. اب میں سوچوں میں کون سی بات آن ایئر بتا سکتا ہوں میری, کیونکہ ان کے سیکٹری صاحب سے امریکہ میں ہوتے ہیں بات ہوئی, انہوں نے پچھلے خط کے بارے میں بہت سے الزامات لگائے ہیں جو میں ابھی تک نہیں بتا سکتا کیونکہ ہم ویریفائی نہیں کر سکتے. الزام آپ نے سنے ہوں گے, کوئی نئے نہیں ہیں اس خط کے بارے میں کہ بنا کہاں تھا, وہ خط لکھا کہاں گیا. لیکن آپ کے ایک دوست آپ کے ساتھ کی پرانی کیبنٹ کے وفاقی وزیر نے کہا
چیک کریں وہ ہیلی کاپٹر ہے کدھر. وہ ابھی بھی پاکستان میں ہے. وہ تباہ نہیں ہوا, خالی ڈیمیج ہوا تھا. اور آج بھی اس کی قیمت, اگر آپ کوئی بھی کلیم کرے گا اس کو, اس کی قیمت آج بھی بہت زیادہ ان کے مطابق. وہ پنڈی سے آپ کے ساتھ ہی دوست تھے. شیخ صاحب یہ چیک کرنا ذرا. کر لیں گے جی, مہربانی. وہ اتنے کھلوتا ہے ہیلی کاپٹر, کوئی کلیم نہیں کر رہا اس ہیلی کاپٹر. کر لیں گے, سمجھ تو گئے ہوں گے. کر لیں گے. اب مجھے یہ بتائیں سر, آپ کا کیس کس چیز پہ کھڑا ہے؟ میرا کیس اس چیز پہ کھڑا ہے کہ جو میں تو 2 دے کے ختم کر دینا چاہتا تھا. عدالت نے 12 کے 12 فیصلے میرے نوٹ کیے کہ اس سپریم کورٹ نے 62, 63, 62 ایف کے تحت 12 آدمیوں کو ڈسکوالیفائی کیا. انہوں نے یہ فرمایا کہ اس میں ایسے کیس بھی ہیں جن کی ڈگری جعلی تھی. میں نے کہا ڈگری جعلی ایک بندے کا شخصی کیس ہے. ایک سپریم کمانڈر آف دی پاکستان آرم فورسز, دنیا کی اکلوتی اٹامک فورس کا سپریم کمانڈر اسمبلی میں کہتا ہے کہ جناب ہمارے پاس سارے کاغذ ہیں, کیس ختم ہے جی. سپریم کمانڈر ویسے پریزیڈنٹ ہوتا ہے سر, پرائم منسٹر نہیں ہوتا, لیکن حکومت کا سربراہ. حکومت کا سربراہ. وہ جب یہ کہتا ہے ہمارے پاس سارے کاغذ ہیں, جب پچھلا کیس لگا تو سلیم بٹ صاحب نے کہا ہمارے پاس کچھ نہیں, سلمان بٹ, تھینک یو ویری مچ, کہ اس وقت ریت تھی. میں نے آج کورٹ میں 30 بینکوں کا نام دیا ہے کہ یہ بینک وہاں دنیا کے چوٹی کے 80 میں بھی موجود تھے. ٹھیک. اور یہ 19 سال انہوں نے پیسہ $12 ملین کہاں چھپا کے رکھا, 80 سے لے کے 1999 تک. اور 2000 میں مرے ہیں جی التھانی کے والد محترم, اور 2004 میں مرے ہیں جناب نواز شریف صاحب کے والد محترم, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں, میاں شریف صاحب. اور یہ ڈاکومنٹ آ رہا ہے جی 2016 میں. کیا مذاق ہے یار. آپ نے ڈاکیومنٹ بھی چیلنج کیا آج. یس. آپ نے ہیر سے کی بات کی. ہیر سے مراد سنی سنائی بات, کیونکہ اس نے اپنے خط میں یہ کہا تھا کہ آئی ہیر, یعنی مجھے بتایا گیا ہے. اور عدالت نے کہا ہیر سے, آپ نے کہا اس کی کم ویلیو ہوتی ہے, اس نے کہا اس کی ویلیو ہی کوئی نہیں ہے. سو آپ کی بنیاد یہ ہے سب سے پہلے کہ اگر قطری خط سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر ہے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں. آپ کا پہلا آرگیومنٹ. میرا پہلا آرگومنٹ یہ ہے کہ 16 میں نے فیصلے, مختلف پریڈکشنز, مختلف ڈیفینیشن ہیر سے کی ہیں. دنیا, برٹش, انڈیا, پاکستان. جب کھوسا صاحب نے کہا کہ شیخ صاحب آگے چلیں, وی انڈرسٹینڈ that hearsay has no evidence value at all. کھوسا صاحب said بالکل یہ بات کہ hearsay has no evidence value at all. اور وہ جس کی بات بتا رہا ہے اس کو بھی پھر بلانا ہوگا اوتھ پہ آ کے شہادت دے, پھر قطری کو بھی بلانا ہوگا. میں نے کہا سب کا حال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو بلائیں جی. He is the man behind the case. He is the face behind the case. اور جو کیس شروع ہوا, آپ یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں جی ثبوت کیا ہے, ثبوت کیا 2006 سے پہلے. یہ جب انہوں نے ڈاکومنٹ جمع کرائے بینک میں, مارٹگیج کیا انہوں نے, ٹھیک. اس مارٹگیج میں حدیبیہ پیپر مل تھی, پیپر جو ان کی گارنٹی تھی, شہباز شریف صاحب تھے, عباس شریف اور میاں شریف صاحب سر. اور آج میں مخدوم صاحب میرے بہت اچھے دوست ہیں. میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں, میں ریبٹل میں یہ کہوں گا, انہوں نے شہباز شریف کی مختلف فیملیز کے نام لیے جی ہم ان کے خلاف ہیں. مجھے تو حاشا و کلا ان کا نام بھی نہیں پتا. رابعہ بی بی کا نام لیا مجھے نہیں پتا کون ہے, شاید کسی اور, کسی نے نام نہیں, میں نے نہیں لیا جی, کسی نے نام نہیں لیا. یہ تو کیس کو ویسے ہی اور پشیدہ کرنے کے لیے, اور ججز نے ان کو کہا, مخدوم صاحب کو جو میرے بہت اچھے دوست ہیں, از اے ٹاپ لائر, کہ بھئی آپ فلیٹوں پہ آئیں اور رسپونڈنٹ نمبر 1 پہ آئیں. آپ تو رسپونڈنٹ نمبر, وہ بار بار کہہ رہے تھے نمبر سے, انہوں نے کہا لو He is the respondent, جس پہ انہوں نے سارے کوٹ ہنسا تھا. میں نے کہا کہ میرا رسپونڈنٹ کون سا, وہی رسپونڈنٹ ہے, اصل رسپونڈنٹ وہ. مجھے بریک پہ جانا شیخ صاحب, بریک پہ جاتے ہیں. سوال پہلا, آپ نے التوفیق ٹرسٹ کا ذکر کیا کورٹ میں کہ التوفیق ٹرسٹ میں ظاہر ہے گروی کچھ رکھا گیا ہوگا, اور آپ نے کہا یہ اپارٹمنٹ 1995 میں گروی رکھے گئے, اس میں نواز شریف صاحب بھی نہیں ہے. بیکاز نواز شریف واز اے پرائم منسٹر, اس کا نام نہیں آ سکتا تھا. دیکھیں آپ, میں تو کیس کرتا ہوں ڈیپینڈنٹ سے شروع, کہ مریم بی بی کے جو نواز شریف صاحب نے اپنے ایسٹس شو کیے ہیں, جو اپنی ویلتھ سٹیٹمنٹ شو کی ہے,
اس میں انہوں نے ڈیپینڈنٹ شو کیا, انہوں نے کہا اور کوئی خانہ نہیں تھا. لیکن ان کا نام نہیں ہے, مریم کا بھی نام نہیں. دیکھیں میری گزارش سنیں, میں ڈیپینڈنٹ پہ بات کر رہا ہوں. جب ڈیپینڈنٹ کی بات ہوگی تو میں نے ان کو کہا صفحہ نمبر 8 پہ آئیں, وہاں 2 ایڈلٹس لکھے ہیں, اور اگر مریم ان کی ڈیپینڈنٹ ہے تو مریم کے نام نکلسن اور نکلسن کی پراپرٹی ہے. سو ہی اسٹینڈ ڈسکوالیفائی. اگر 12 آدمی یا تو واپس لے آئے جی سپریم کورٹ, مظلوم اس کے اوپر بھی کورٹ نے آپ سے یہ کہا, جب آپ نے پہلا کیس بتایا, انہوں نے کہا ان کو پہلے کسی اور فورم پر سزا ہو چکی ہے. صحیح ہے, اور وہ سزا ہو کے ہمارے پاس آیا, ہم سزا 62-63 کی نہیں دے سکتے. اب آپ توقع کریں, یہ بھی اس کیس میں قابل احترام چیف صاحب نے کہا کہ ہاں اس میں ایک کیس ہے جس پہ ہم نے 2 کیس ہیں جس میں ہم نے 62 ایف لگائی. میں ایک کیس کافی ہے نا جی میرے جیسے وکیل کا. یہ بات درست ہے, انہوں نے 1-2 کیسز ایڈمٹ کیے کہ کچھ جو آپ نے مینشن کی اس میں انہوں نے کہا کہ سزا پہلے ہو چکی تھی اور وہ کیس ہمارے پاس, سارے کیس زبانی یاد تھے, اور بات کچھ انہوں نے کہا کہ 1-2 کیسز ایسے جس کی سزا ہوئی. اب سر اگر آپ اپنا التوفیق پر رکھیں, التوفیق سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ اپارٹمنٹ فیملی پراپرٹی تھی. ابرے کے بعد مجھے اس کا جواب دیجیے گا. ایک دوسرا قطری خط, اگر قطری خط اڑ گیا جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہیر سے, اور کورٹ نے آپ کی بات سنی, سمجھی, مانی, پھر نواز شریف صاحب کا ڈیفنس ہی نہیں ہے. یہ بات آپ جانتے ہیں کہ یہ اسی وجہ سے شاید کورٹ اس خط کو بھی اٹھا کے باہر نہیں پھینک سکتا. ایک بریک کے بعد مجھے بتائیے گا اگر خط اڑ گیا تو پھر کل وکیل کھڑے ہو کے کیا بتائیں گے کورٹ کے اندر. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد شیخ صاحب سے ان کا یہ اینگل پوچھتے ہیں آفٹر دس بریک. ویلکم بیک ناظرین. آج شیخ رشید احمد صاحب عدالت میں تھے, سو ان کا جو کیس ہے ذرا میں اس کے اوپر فوکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ ان کو کیوں لگتا ہے کہ میاں صاحب کو نائلن ہونا چاہیے. ہیر سے سنی سنائی بات پر ہم چھوڑ کر گئے تھے قطری خط. سو عدالت اگر ہولڈ کرتی ہے کہ اس قطری خط کی کوئی اہمیت نہیں شیخ صاحب, تو میاں صاحب کی تو ڈیفنس ہی کوئی نہیں ہے. کوئی ڈیفنس نہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ خط جس نے بھی مشورہ دیا ہے, یہ ہیلی کاپٹر میں بھی یہ کیس اسی طرح خط بنا تھا ابو دھابی میں یا دبئی میں, جہاں بھی بن کے آیا تھا. میں اس وقت یادوں پہ زور دوں, یہ ایمرجنسی میں امیجیٹلی یہ خط بنایا گیا, اور اس میں ہیر سے کے درمیان بھی صرف ہیر سے ہی نہیں کہا گیا, بلکہ یہ نہیں اس نے کہا کہ مجھے کہا میرے باپ نے, اس نے کہا مجھے فلاں اللہ دیتا نے کہا, مجھے فلاں پیرا دیتا نے کہا, وہ مجھے فلاں بندے نے کہا کہ یہ ایسے کر لینا. آئی ہیئر یعنی میں نے سنا, اس نے یہ نہیں کہا کہ کس نے سنا, آئی انڈرسٹینڈ, مجھے سمجھ یہ کہتی ہے مجھے. What I feel کاشف صاحب, I may be totally wrong, کہ عدالت اس بات پہ بالکل کنفرم ہے کہ ہیر سے جتنی, میں مجھ سے پہلے بھی ظاہر ہے وہ قانون کے خود, میں تو ویسے ہی بیچ میں بات کر رہا ہوں کہ ہیر سے کو انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا ہوا ایز اے ایویڈنس. سوال پھر وہیں پہ شیخ صاحب, اگر وہ ہیر سے کو یعنی سنی سنائی قطری خط کو ہیر سے نہیں مانتے, اس کا مطلب قطری خط کو فارغ کر دیں گے. اگر قطری شہزادہ عدالت نہیں آتا, وہ خط نہیں مانتے, پھر کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں سوال تو بنیادی ہے. نیا پرائم منسٹر الیکٹ کرے, ان کے پاس بندوں کی کمی نہیں ہے, یہاں ان کا بھتیجا بھی موجود ہے, یہاں ان کے اور لوگ بھی موجود ہیں. کیا خدا نہ خواستہ نواز شریف نے, یہ جتنے میانی صاحب کے قبرستان میں لاہور میں ہے نا جی, یہ جتنا عیدگاہ میں اور پیر ودائی قبرستان میں ہے میرے کانسٹیچوئنسی حلقے میں, وہ یہی سمجھتے تھے کہ ہم نہ ہوئے تو یہ گھر کیسے چلے گا, ہم نہ ہوئے تو یہ کاروبار کیسے چلے گا, ہم نہ ہوا تو ہمارے بچوں کا. سر یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کام ہے, کوئی بندہ آخری چیز نہیں. اگر نواز شریف صاحب کی جگہ ایک نیا پرائم منسٹر آ جاتا ہے, آپ کہہ رہے فیصلہ وزیر اعظم کے خلاف جائے گا. آف کورس, باقی بچوں کے خلاف تو کیس ہی نہیں ہے ہم نے کیا ہوا. ہماری تو پلی جو ہے کہ بھئی یہ ساری دولت نواز شریف صاحب کی ہے, یہ ساری منی ٹریل جو ہے یہ نواز شریف نے مینج کیا ہے. بڑے لوگ 1992 کا ایک قانون میں, کل پرسوں ساگ ڈار صاحب نے کہا, میں نے کورٹ میں کہا کہ $7.6 بلین چلے گئے ہیں دبئی, $. ان دنوں میں انہوں نے کہا ہمارے ٹینیور میں $7.6 بلین چلے گئے. انڈونیشیا نے جی 10.5 بلین ریکور کیے ہیں, انڈیا نے 9.5 کیے ہیں, اور برٹش نے اس قانون کے آنے کے بعد, پیناما لیکس کے بعد 4.3 اور 7 بلین پاؤنڈز کٹھے کر لی ہیں. لوگوں کو کہا یار بندے کے پتر بنو نہیں تو جیل میں دیں گے, کیوں لے کے گئے ملک کا خزانہ. دیکھیں اس ملک میں منی لانڈرنگ آسان نہیں ہے, ابھی یہ 5% ہوئی ہے. میں نے آج اسی لیے ڈیمانڈ کیا کہ عمر چیمہ کو بھی بلاؤ اور نواز شریف کو بھی بلاؤ,
اور یہ جرنلسٹ میاں صاحب اگر آگے آپ کے سامنے کھڑے ہوئے کیا پوچھیں گے آپ ان سے؟ پہلے تو میں حلف لوں گا نا ان سے کس چیز کہ جو کہوں گا خدا کو حاضر ناظر جان کے آئی ہیئر بائی جو حلف ہے عدالت اور قانون کا وہ لیں جو سب کے لیے، اور اس کے بعد مجھے پورا یقین ہے کہ وہ سچ بولیں گے، اور جو میں کوشچن کروں گا ظاہر ہے وہ کوشچن ہوں گے قانون اور آئین کے دائرے میں. کیا سوال پوچھیں گے؟ کہ بھئی یہ پیسہ جو ہے، یہ فلیٹ جو ہیں، یہ جو ڈیڈز ہیں، یہ جو پاناما کا خط ہے، یہ ساری انڈر 19 ٹیم کی جو داستان ہے یہ سچ ہے یا جھوٹ پہ مبنی ہے؟ اگر سچ ہے تو اس کی منی ٹریل کہاں سے آئی ہے؟ کیونکہ ان کا تو ذریعہ آمدنی کچھ منی نہیں. ٹریل ہوتی وہ تو دیکھیں اس ملک میں نواز شریف صاحب 5,000 روپے انکم ٹیکس دیتے رہے ہیں جو کہ زیرو انکم ٹیکس بھی دیتے رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ ایکسپٹ 477 روپیہ بھی دیا انہوں نے. ٹھیک ہے سر، یہ آپ ایکسپٹ کرتے ہیں. پی ٹی وی کا ڈرائیور، خاکروب نہیں کہنا چاہتا میں، پی ٹی وی کا ڈرائیور 7,000 6,000 8,000 انکم ٹیکس اپنی تنخواہ میں سے کٹاتا ہے. آپ بھی یقیناً اپنی تنخواہ میں سے 2 کروڑ 57 لاکھ روپے 2 کروڑ 57 لاکھ روپے آپ کا ٹیکس کٹ ہے، رائٹ سر؟ وہ 400 روپیہ زیرو اور 5,000، اور میرے 5,000 پر وہ بڑا چڑھتے ہیں. دس از آن ریکارڈ. اگر میں غلطی پہ ہوں تو کوئی صاحب مجھے چیلنج کریں. میں نے زیرو بھی دیکھا ہے، 400 کا آپ نے بتایا، 5,000 بھی دیکھا ہے. اعتزاز احسن نے اسمبلی میں کہا تھا 1996 میں انہوں نے 477 روپیہ ٹیکس دیا تھا. سو یہ تو ہے ان کا اپنا. دیکھیں جھوٹ کیا ہے؟ جھوٹ زبانی ہے، جھوٹ ان ایکشن ہے، جھوٹ ان کا رد عمل ہے. اور میں 62 63 پہ سمجھتا ہوں کہ آئین کی اہم ترین دفعات ہیں. اس کا مذاق نہیں اڑ سکتا. اسمبلی کے اندر کہتے ہیں جناب علی. اچھا لیکن اگر وہ کہے میرا تو نام ہی نہیں ہے سارے میں، یہ ساری داستان. دیکھیں یہ جو ججز بیٹھے ہیں، کیس کیا ہے؟ کیس یہی ہے کہ اس فیس کو ڈھونڈنا ہے جو دیکھیں لوگ جو یہ جو نیلسن اور نیکسن ہیں، ان کو پیسے نیسکال ہے، ان کو پیسے ہی اس لیے دیے جاتے ہیں کہ نواز شریف کا نام نہ ہو. دس از دیئر ایکسپرٹیز. اور اگر مریم صاحبہ جو کہ یقیناً اس کی بینیفیشری ہیں، اگر وہ ہیں تو انہوں نے غلط ڈاکومنٹ دائر کیا ہے، انہوں نے اپنی ویلتھ سٹیٹمنٹ غلط دی ہے. اور اگر 12 آدمی گھر جا سکتے ہیں، نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی اسی قانون کا اطلاق ہونا چاہیے. سو میاں صاحب سے آپ صرف حلف لے کے پوچھیں گے بتائیں کب خریدا، کیسے خریدا، پیسے کہاں سے گئے؟ جواب نہیں تو ان کو گھر جانا چاہیے. صرف میاں صاحب یا کوئی اور بھی، کسی اور کو بلانا؟ میرا کیس تو میاں صاحب کے لیے، بچوں سے تو میں کبھی لڑتا ہی نہیں ہوں. مجھے یہی بڑوں نے مشورہ دیا، آلویز فائٹ ود نمبر 1. میں نمبر 2 رسپونڈنٹ یا 3 یا 6 یا 7 تک نہیں جاتا. اور مریم بی بی کی جو ٹرسٹ ڈیڈ ہے اس کو بھی آج آپ نے سوال اٹھایا اس کے اوپر شیخ صاحب؟ سر دیکھیں، بڑی سیریس بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. فارن آفس سے میرا ریکارڈ دیکھ لیں کہ میں کتنی دفعہ گیا ہوں. فارن آفس کی تصدیق لیں. میں ایک اور بات کہتا ہوں جی. بینگ اے 7 ٹائم فیڈرل منسٹر، 7 ٹائم ممبر پارلیمنٹ، میرے پاس جو پاسپورٹ ہے، میں ملک سے باہر نہیں جا سکتا سوائے عمرے کے جب تک میں نوٹری وہ ایک سٹیٹمنٹ نہ لوں فارن آفس. میں اس ملک سے جو شخص 7 دفعہ فیڈرل منسٹر رہا ہو، 7-8 دفعہ ایم این اے رہا ہو، وہ اس ملک سے نہیں جا سکتا، جب ویزا نہیں لگ سکتا اس کو، جب تک ایک سٹیٹمنٹ، ایک لیٹر فارن آفس سے میں نہ لوں. کوئی فارن آفس کی تصدیق کے بغیر، کوئی جائیداد کی فارن ڈیل جو ہے وہاں سے ہو یہاں سے ہو، فارن آفس کی مور نہ ہو، وہ نہیں. دنیا کا کون سا تیز ترین جہاز ہے جی؟ 2 تاریخ کو جج صاحب نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا جی میرے محلے میں تو اگر کوئی سائیکل بھی بیچے، تو اگر بیوی بیچے تو میاں کی شہادت نہیں لکھاتے، کہتے پڑوسی نہیں لکھاؤ نا جی، یہ تو تہاڈے گھر دے جین. 2 تاریخ وہاں ہو رہی ہے جی، 4 تاریخ لندن میں ہو رہی ہے، اور 4 تاریخ لندن میں ہونے کے بعد اس کی کوئی نوٹرائزیشن نہیں ہے. ٹھیک. اور یہی بات شاید جسٹس عظمت سعید صاحب نے کہی تھی. انہوں نے کہا کہ آپ کا کیس یہ ہے کہ انہوں نے آپ کی پنڈی کی مثال دی کہ اگر ایک گھر کہ میں نے بیچا، دوسرا کہ میں نے خریدا، لیکن رجسٹری نہیں ہوئی، تو کیا اس کو ٹھیک مانا جا سکتا ہے یا نہیں مانا جا سکتا؟ یہ انہوں نے آپ کے سامنے ایک بات کہی تھی. شیخ صاحب مجھے ایک بات بتائیں، یہ اپارٹمنٹ کا ذکر یہ رحمان ملک کی ایک رپورٹ میرے سامنے 1998 ستمبر کی ہے، یہ کل کورٹ میں پیش ہوئی. بڑی چیزیں اس کے اندر ہیں، اس میں ادیویہ پیپر مل کا کیس بھی ہے، اس میں اکاؤنٹس کے ہیں، اس میں چیکس ہیں، کیا کچھ نہیں ہے اس میں.
یہ پکوڑے تلنے کے لیے بنتی ہے رپورٹیں دیکھیں پاکستان جی یہ صلح کر لیتے ہیں بڑے لوگ, یہ چارٹرڈ آف ڈیموکریسی آ گیا. جب انہوں نے کہا پکوڑے کرنے کے لیے تو میں نے آج عرض کی شیخ عظمت صاحب کو کہ جناب کل پکوڑے تلنے والے اخبار پہ ہی نئے چیف جسٹس صاحب نے سو موٹو لیا ہے طیبہ بچی کے کیس کا, اور آپ نے میں نے کہا ججز پنشنر کیس لیا ہے. یہاں ہارس اسٹیل مل کا اور گورنمنٹ پنجاب کا جو پنجاب بینک کا کیس ہوا ہے, یہاں پہ امبیسڈر امریکہ کا کیس ہوا ہے, سو موٹو پہ ہوئے. سو یہ کہنا کہ یہ پکوڑے بیچنے والے ہیں یا فلاں ہیں صفحے, میں نہیں سمجھتا. لیکن ان کے اوپر کچھ ہوتا کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ ادارے کس لیے رکھے ہم نے؟ ویل سیٹ. آپ بھی مجھ سے جج والا ہی سوال کر رہے ہیں. جج صاحب کو میں نے کہا جناب اس دور میں لائلٹی دیکھی جاتی ہے, کوالٹی نہیں دیکھی جاتی, اور لوگ لائل لوگوں کو اداروں کا سربراہ بناتے ہیں جو ان کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیں. یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا اہل ہے. اجلی کے دور میں نہیں ہوا, میرے محلے بٹو بیکری والے کو او جی ڈی سی کا چیئرمین بنا دیا یوسف رضا گیلانی. میں نواز شریف صاحب کو نہیں کلیم کرتا, عدنان خواجہ تھا میرا. عدنان میں کلیم نہیں کرتا جناب علی کہ انصر صاحب جو ہیں میرے بڑے اچھے واقف کار ہیں, میئر جو اسلام آباد, میئر اسلام آباد کے, وہ ٹھیکیدار تھے نواز شریف کے گھروں کے. ہمارے میئر راول پنڈی کے جو بنائے ہیں وہ سپریم کورٹ حملے میں شامل تھے, سزا یافتہ ہیں. بٹ یس سزا یافتہ ہیں, کورٹ نے, سپریم کورٹ نے ان کو سزا دی. ابھی میں ان کو آپ کو اتنی مثالیں دے سکتا ہوں کہ اس دور میں کوئی ایک پوسٹنگ بھی ایسی نہیں ہوئی جو کوالٹی پہ ہوئی ہو, میرٹ پہ ہوگی. یہ لائلٹی پہ ہوئی ہو. بادشاہ ہے, یہ ہم لوگ ہیں جو بادشاہوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہیں, غریب مسکین لوگ. ورنہ یہ عدالتیں کیا کر رہی ہیں؟ میں معافی چاہتا ہوں, آئی ہوپ عدالتیں مائنڈ نہیں کریں گے. جج صاحبان ہمارے مطلب بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن سر یہ عدالتوں کی نظر سے گزرے ہوئے ہیں سارے. دیکھیں تو پھر میں نے عدالت کو کہا ہے جناب کہ یہ حدیبیہ پیپر مل میں, یہ میں نے کوئی آپ ان کے پیٹھ کے پیچھے نہیں بات کر رہا, کہ جو ایک جج ریفری جج ہے یا جو بھی تینوں میں سے ایک جج ہے اس کا نام بھی پیناما لیکس میں ہے. آپ اپنے امیج کے لیے فیصلہ کر لیں جی. ایک ہائی کورٹ کے جج کا نام آ رہا ہے پیناما لیکس میں جو حدیبیہ پیپر مل کے فیصلے میں, ڈیوائیڈڈ فیصلے میں اسحاق ڈار کے فیصلے کے ساتھ ہے. اس کو انہوں کیا کہتے ہیں, لفظ انگلش کا میں, کہ انہوں نے وہ کیس ہی جو ہے فارغ کر دیا. اس جج کا بھی نام ہے. میں نے کہا مائی لارڈ تو پھر آپ فیصلہ گھر سے اپنے امیج اور وقار کے لیے کریں, سو موٹے لیں. انہوں نے کہا نہیں ہم نے کیس لگایا وہ ہم کریں گے فیصلہ, شیخ صاحب ہم فیصلہ کریں گے. سو اس کیس میں فیصلہ کریں گے سر, لیکن انہوں نے ایک بات آپ سے کہ فیصلہ وہ نہیں ہوگا جو آپ کی مرضی کا, میری مرضی کا نہ ہو. 20 کروڑ لوگوں کے پیسوں کی, دیکھیں جھوٹ کیا ہے جی, ٹھیک جھوٹ کیا ہے, اس سے زیادہ جھوٹ کہ بیٹی صاحبہ کچھ کہہ رہی ہیں, بیٹا کچھ کہہ رہا ہے. ابھی بیٹے نے پچھلے دنوں کہا جناب علی کہ ایک اور ہمارا گھر بھی ہے, ایک اور ہماری کیا یہ ہے ٹرسٹ ہے ہماری جو ہماری والدہ کے نام ہے. گھر ہے وہ گھر ہے, اپارٹمنٹ نہیں ہے, گھر ہے, گھر ہے. انہوں نے یہ نہیں بتایا وہ کہاں ہے, لندن میں. اچھا. سو آج چیف جسٹس صاحب نے کہا اس کیسٹ کی بھی ہمیں آپ کاپی دیں. ٹھیک ہے وہ بھی دیں گے جی, کیوں نہیں دیں گے. ہمارا کیا جرم ہے یار کہ ہمیں کس جرم کی سزا ہے. ہم نے 3 دفعہ پرائم منسٹر بنا, اگر ہماری ووٹوں سے نہیں اوروں کے لوگوں سے بنے ہیں, 4 دفعہ چیف منسٹر بنے, اور یہی فیصلہ نہیں ہو سک رہا کہ بینیفیشری کیا ہے اور ٹرسٹی کیا ہے اور مال کہاں سے ہے. عجیب, الٹا چور کتوال کو ڈانٹے والی بات ہے. شیخ صاحب یہ معاملہ تو کہیں نہ کہیں 62-63 پہ آئے گا ہی آئے گا نا انشاءاللہ. 62-63 تو کورٹ کہتی ہے میرا ڈومین ہی نہیں. سر 62-63 کو میں نے آج گزارشات کی ہیں, ان کا ڈومین ہے. پھر کہاں جائیں بتائیں. اسپیکر صاحب کے پاس ہم گئے, ٹی او آر کے لیے 9 مہینے ہم ناک رگڑی ہے کہ ٹی او آر, نواز شریف کو باہر نکال دو تو ٹی او آر بنا لو. الیکشن کمیشن میں ہم گئے ہیں جی. اب سپریم کورٹ کو انہوں نے گولی دی, پہلے کہا 56 کے تحت آپ بنائیں. میں نے کہا جی یہ تو شکر ہے آپ نے یہ گیند نہیں کھیلی ان کی. انہوں نے کہا تھا ٹوتھ لیس کمیشن بنانے جا رہے ہیں, کہ جس کا دانت ہی نہیں ہے ایسا کمیشن بنانے جا رہے ہیں. جی انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. اب اگر یہ کیس آیا ہے, اور اس کیس میں میں سمجھتا ہوں کہ سارے معاملات کا نہ صرف فہم ہے, تدبر ہے, ایکسپیرینس ہے, اور ان کے ایکسپیرینس کو کوئی ڈیفیٹ نہیں کر سکتا. میں جسٹس کی امید رکھتا ہوں, چاہے ہمارے حق میں آپ ہنس لیں مجھ پہ, میں امید رکھتا ہوں.
سر مسئلہ یہ ہے کہ اگر ججز نے یہ کہہ دیا جیسے کہ دھاندلی کیس میں کہا تھا، وہ کہے کہ جناب اس میں ہم نے بہت سارا کچھ دیکھا ہے، نام میاں صاحب کا ہے نہیں، اس لیے میاں صاحب کو ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے کیونکہ کسی نے آپ کی طرف سے بھی ایویڈنس نہیں دیا وغیرہ وغیرہ، پھر وہی بات ہوگی، فیصلہ تو ہوگا، فیصلہ منظور نہیں ہوگا نا، فیصلہ مقبول فیصلہ نہیں ہوگا. Is that not true? اگر ٹریل نہ ہوئی، اگر انہوں نے ٹریل نہ بتائی، پیسوں کی موومنٹ نہ بتائی، اگر انہوں نے یہ نہ بتایا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں، ہم ایک دھرنا دیں گے. اور فیصلے کے باوجود فیصلہ اگر ہمارے خلاف بھی آئے، فیصلے کو ہم قبول کریں گے. تو ایسا کیڑا فیصلہ قبول کرو گے کہ تسی دھرنا دینا شروع کر دو؟ دھرنا ہم فیصلے کے خلاف نہیں دینے جا رہے، چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں، کرپٹ، ڈسانسٹ، سلگش، ایکسٹرا ویگنٹ گورنمنٹ کے خلاف دیں گے. ان کی موجودگی میں الیکشن جو ہے، اس صورتحال میں جو الیکشن ہوگا وہ اگلے سے بھی بدتر ہوگا. پھر یہ ٹھیک ہے تو آپ پہ جانے دیوا، پھر قوم جانے اور یہ جانے. آپ کا جو دھرنا ہوگا اس کا ایک لائن کیا ہوگی؟ یہ پینما کیس کے خلاف ہے یا یہ الیکشن کمیشن کے خلاف ہے؟ نہ پیناما لیکس کا ہوگا، نہ الیکشن کمیشن کا ہوگا سر. نہ اہل، نہ کمی، نہ کٹھو، کرپٹ، ڈسانسٹ، سلگش، ایکسٹرا ویگنٹ نواز شریف حکومت کے خلاف ہوگا. لیکن اس کی سر کوئی لاجک نہیں بن رہی ہے. آپ کسی ایک ایشو کے آپ کو ایشو اچیو کرنے آتے ہیں نا. دیکھیں ہمیں آپ اسلام آباد آئے تھے، آپ سر میری گزارش سن لیں. آپ یہ سارا فراڈ جو ہو رہا ہے، یہ ساری پاور انرجی کا جو کہتے ہیں 36 بلین کے کتنے لگا رہے ہیں، یہ سارے اس ملک میں 2 ہی ملک ہیں جہاں انڈر دی ٹیبل کمیشن ہے، ان کے ساتھ ان کی ڈیل ہے. سیف الرحمان از دی مین آف دی میچ. سیف الرحمان جو ہے وہ، اور یہ نتھو سنگھ اور پھتو سنگھ، یہ ان کا چوتھا بھائی ہے. وہ ہے یہ قطری شہزادے کا خط لے کے، اس نے یہ قطری شہزادے کا خط بنایا. یہ میں نے سپریم کورٹ میں کہا ہے اور میں بلیو کرتا ہوں کہ اس خط نے ان کو فائدہ کم اور نقصان زیادہ پہنچایا. میں ذرا بریک لے لوں شیخ صاحب. بریک کے بعد یہ ذرا جو سیاسی کا مسئلہ ہے نا، میں سیاست مجھے سمجھائیے گا اس کے بعد کی، کہ اب تو اگلے ہفتہ 10 دن 15 دن میں حکومتی ختم ہو جائیں گے آرگیومنٹس وکلا کے، پھر ایک فیصلہ آئے گا. اگر تو انہوں نے حکومت کو ہٹا دیا پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو آپ کی میں خیال جشن منائیں گے، یوم تشکر منائیں گے. اگر نہ اٹھایا میاں صاحب کو، پھر آپ کی مجھے کچھ لاجک اور وہ اسٹریٹجی آپ نے سمجھانی ہے. بریک کے بعد ایک بریک لیتے ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے. ویلکم بیک ناظرین. شیخ صاحب آخری 7 منٹ تقریباً میرے پاس ہے، سیاست کے اوپر بات کریں. سیاسی منظرنامہ بتائیں اگلے سال کا. دیکھیں 2017 جو ہے بڑا اہم سال ہے. 3-4 پارٹیاں بیسیکلی. اچھا، پیپلز پارٹی کو کہاں کھڑا دیکھ رہے ہیں یہ بتائیں. پیپلز پارٹی نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑا دیکھ رہا ہوں. یس، میں تو وہ دمادم مسکل اندر ہوگی، کھڑکا دوں گا، پھڑکا دوں گا. آپ نے میری رائے پوچھی ہے. نہیں، یہ نہیں، وہ سب غلط، بلاول کی کوئی نہیں سنے گا. دیکھیں میں نے نیشنل میڈیا پہ یاد بات کی کہ لطیف کھوسا اور اعتزاز احسن دونوں اس کیس میں شریک ہونا چاہتے تھے. آصف زرداری کی طرف سے اسے NOC، میرے خیال میں، میری بات نہیں ہوئی ان سے. اگر آج لطیف کھوسا اور اعتزاز احسن اس کیس میں ان ہوتے تو آج شیخ رشید کی بلے بلے نہ ہوتی. قدرت کی طرف سے مجھے واک اوور مل جاتا ہے. I'm not a liar. لیکن اعتزاز صاحب مجھے ختم کر، میں تو اس حد تک جاگ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی نواز شریف سے اپنا حصہ مانگے گی پنجاب کے اندر. بلاول پہ، سیٹوں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی پیپلز پارٹی اور PML. I think so. دیکھیں آپ نے مجھ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ زرداری صاحب پریویل کریں گے، بلاول پریویل نہیں کرے گا. بلاول کی تو جڑوں میں بیٹھ گیا زرداری. میں نے تو دیکھو اتنا بڑا ٹرن لیا کہ بلو رانی سے اسے شہزادہ کہہ دیا. اس نے مجھے خود کہا کہ شیخ صاحب میں آپ کے پروگرام دیکھتا ہوں، آپ مجھے بتائیں، آپ مجھ سے بڑے ہیں کیا. میں نے کہا اگر تو اپنی ماں کی سیاست کرے گا، اگر اپنے نانا کی سیاست کرے گا تو عزت پائے گا، اگر اپنے باپ کی سیاست کرے گا تو تیس نیس ہو جائے گا. وہ پنجاب میں پریویل نہیں کرنے جا رہی پیپلز پارٹی، خیرات مانگنے جا رہی ہے سیٹوں کی. اس کے ذہن میں خاکہ ہے آصف زرداری کے کہ یہاں نون کا کینڈیڈیٹ نہیں ہے، کمزور ہے، اس کے پاس ڈیٹا ہے. وہاں جا کے وہ نواز شریف سے بات کرے گا کہ مجھے یہ سیٹیں چاہیے، آپ سندھ میں نہیں آئیں گے، کیونکہ سندھ وہ پاکٹ منی کے لیے سنگل ہینڈڈ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں. وہیں سے اربوں روپے کی ڈیولپمنٹ. سمجھتے گئے ہوگا نا. عمران خان کدھر ہے؟ عمران خان کے علاوہ اب کوئی آپشن نہیں ہے سر جی. میں تو سمجھتا ہوں کہ دیکھیں عمران خان سنگل ہینڈڈ ان کے خلاف لڑے گا، شیخ رشید اس کے ساتھ ہوگا. اور اگر قوم کے پاس دیکھیں، اور میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں فضل الرحمان صاحب بھی انہی کے ساتھ ہوں گے. یہ KPK کا راستہ روکیں گے
کے پی کے میں پی ٹی آئی کا راستہ روکیں گے, پنجاب میں پی ٹی آئی امپروو کرے گی. پکی بات ہے. پکی بات ہے. تو میرا خیال ہے کہ پنجاب میں پی ٹی آئی لوز کرے گی. آپ نے پہلے بھی مجھے کہا, دیکھیں اگر لوگوں نے حقیقت اور بہتری کے, دیکھیں آپ نے چوائس کرنی ہے. ایک طرف 2 آزمودہ لوگ ہیں اور ایک طرف ایک شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں بہتری لاؤں گا, اس کو موقع دینا چاہیے. نہیں, وہ دینا چاہیے, وہ علیحدہ بات. یہ تو اب آپ کیمپین کر رہے ہیں ان کے لیے. اب تو ہم میں سیاست, نہیں کروں. ہم تو فور کاسٹنگ کر رہے ہیں کہ اب دیکھیں موجودہ حالات میں فور کاسٹنگ میں اگر بہت بڑی بات کہنے چلوں, میں 2018 میں نواز شریف کو نہیں دیکھ رہا. کس کو دیکھا؟ God knows better. ہو سکے اس کو کوئی تو آپ جواب. میرا مطلب ہے مذاق نہیں ہے جی. نہیں, آئی ایم سیریس. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ نہیں ہے تو کون ہے؟ کوئی بھی ہو. میں 2017 کو بڑا کروشل ایئر دیکھ رہا ہوں, پھر آپ لوگ مجھے پرومس بنا دیتے ہیں. نہیں, دیکھا پہلے میں نے قربانی کی بات کی, کسائیبہ آ گیا. پھر میرا دسمبر میں خیال تھا کہ فیصلہ آ جائے گا. میں نے کہا یہ دسمبر 15 دن زیادہ یا مہینہ کم یا مہینہ زیادہ, رائٹ. وہ دسمبر میں عدلیہ چھٹی پہ چلی گئی. اب دیکھیں میں کوئی پیر فقیر تو نہیں کہ عدلیہ کا مستقبل یا سٹور دیکھ سکوں. میں ایز اے پولیٹیکل ورکر, ایز اے ورکر اینالائز کر رہا ہوں. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آصف زرداری نواز شریف کے ساتھ شیک ہینڈ کر چکا ہے اندر سے. یہ آپ نے کہہ دیا پنجاب میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہوگی, پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں آپ کو میاں صاحب 2018 میں نظر نہیں آ رہا. مجھے نہیں نظر آتے, اور مجھے کوئی بات میرے سے تحریک انصاف کے بہت سارے مخالف ہو چکے ہیں لوگ, اور وہ تحریک انصاف کو بڑا بیک فائر ہوا ہے یہ 2 تاریخ کا ان کا نیچے نہ اترنا. پھر بھی میں نواز شریف کے مقابلے میں اپوزیشن تو وہی ہے, اپوزیشن تو وہی ہے, کسی کو اپوزیشن نہیں, اپوزیشن وہی ہے. لیکن آپ نے جس طرح کہا ان کو ڈینٹ لگا ہے 2 نومبر کے بعد, وہ ڈینٹ آپ بہتر جانتے ہیں کہ شہری پالیٹکس تھی ان کی پالیٹکس کو کافی سارا ڈینٹ لگا. میں کیا کہہ سکتا ہوں, میں ان کے ساتھ ہوں. ہم نے یہ بھی خبر سنی کہ عمران خان صاحب اسلام آباد سے الیکشن لڑنے لگے. مجھے نہیں معلوم. چلو, میں 2 حلقوں سے لڑ سکتا ہوں, 55 اور 56 سے, ٹھیک کے علاوہ. حنیف عباسی کے خلاف بھی جا رہے ہیں. میرا خیال ہے ابھی اگر حالات ڈیسائیڈڈ نہیں ہے, ڈیسائیڈڈ ذہنی طور پر میں تیار ہوں. ذہنی طور پہ تیار. دھرنا ہے یا نہیں ہے, اس کا انحصار کس چیز پہ؟ دیکھیں, لوگ عمران خان کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں, میں نہیں کرتا. تنہائی میں اس سے جب بات کرتا ہوں, میں اس کو پرفیکٹ آدمی محسوس کرتا ہوں. حالات اس کے سازگار نہیں, اس کی بال ٹپا نہیں کھا رہی, اس کی پچ اس کا ساتھ نہیں دے رہی, اس کی 11 جو ٹیم ہے وہ اس کا ساتھ نہیں دے رہی. میں اس کے ساتھ تنہائی میں اس کو پرفیکٹ آدمی سمجھتا ہوں. کل کا اللہ کو پتہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کی سیٹیں زیادہ ہوں گی, اور اگر یہ پیناما لیکس جتنی آگے جائے گی, لوگ کہتے ہیں جی بڑا نقصان ہو جائے گا, آپ سارے اینکر لگائیں, میں سمجھتا ہوں عمران خان اور شیخ رشید کو فائدہ ہوگا. ٹھیک. اگر آپ کہہ رہے ہیں میاں صاحب نہیں ہوں گے تو پھر حکومت عمران خان صاحب بنائیں گے؟ دیکھیں حکومت کھچڑی پکے گی. وزیر اعظم کس کو دیکھ رہے ہیں؟ آئی کانٹ سے, اتنا بڑا تو میں انالیسز 1 سال کا, میں نے آپ کو اتنی بڑی بات کہہ دی, صبح یہی بریکنگ میرے خلاف چلی ہوگی. میں پتہ نہیں, میں ون سائیڈڈ ہو چکا ہوں نواز شریف صاحب کے بارے میں. میرا خیال ہے وہ تھوڑا سا اوپینین بھی آپ کا لاب سائیڈڈ نہیں ہو گیا اس وجہ سے, نہیں, سیاست دیکھنے کی بجائے آپ تھوڑا سا لائک اور ڈس لائک بھی دیکھ رہے ہیں اپنے. دیکھیں میں, میری لائکس اور ڈس لائک قومز کی لائک اور ڈس لائک ہے. اگر نواز شریف اس ملک میں غریب کی حالت بدل دیتے, شیخ رشید کی کیا اوقات ہے نواز شریف کے مقابلے میں جی؟ میں ایک غریب کا بیٹا ہوں اور اپنے ایک صورت حال میں سیاست کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا. یہ سب رضیہ بٹ کا ناول ہے جو پیش ہو رہا ہے, اور بالآخر نواز شریف کو انشاءاللہ تعالی اس سارے سیاست کی قیمت دینی پڑے گی. یہ شیخ صاحب نے آپ نے سنا, اجازت دیجیے ناظرین, اللہ حافظ.